اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وجود ذوالجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، چوتھی مجلس ہے، موضوع ہے توحید اور اہل بیت اطہار۔ ان مجالس میں توحید کی اہمیت، توحید کی ضرورت اور توحید کی اقسام پہ گفتگو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس طرح کے عقائد رکھے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے معرفت حاصل کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جس طرح سے پہچاننا چاہیے اس طرح سے پہچاننا ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ بہترین اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کسی نے کروایا ہے تو وہ ازواج اہل بیت اطہار ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو کما حقہ پہچانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچنوایا۔ میں نے توحید کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ توحید کی اقسام ہیں، ان اقسام میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ انسان توحید بالذات کا قائل ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، توحید فی الذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اجزاء سے مرکب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح سے ذات کو ایک ماننا توحید ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے کارنامے، بہت سارے افعال، ان تمام چیزوں میں بھی اللہ کو تک و تنہا اور اکتا پرست کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ میں لانا چاہ رہا تھا، تھوڑا بہت ڈسٹربنگ تھی، وہ ساری دور ہو گئی، تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ خلاصہ، جہاں سارے اعتقادات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے، توحید فی الذات، توحید فی الخالقیہ، اسی طرح توحید فی العبادہ کا عقیدہ رکھنا ہر انسان پہ لازم و ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ ہم جب بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نمازیں خداوند متعال کے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے خدا کے سوا۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ احترام کرنا ایک الگ معاملہ ہے، تعظیم کرنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مستحق عبادت خدا کے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے توحید فی العبادہ، یعنی عبادت میں خدا کے علاوہ کسی اور کو مستحق نہ سمجھنا، یہ توحید ہے۔ اور یہ درس اہل بیت اطہار کے دروازے سے اچھا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تک و تنہا اکیلے یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں لا معبود سواک، اے میرے پروردگارہ تیرے سوا کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، تو مستحق عبادت ہے، تیرا حق بنتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مختلف انداز میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور عبادت کر کے بتا دیا کہ اللہ کس اعتبار سے مستحق عبادت ہے اور اس کی شایان و شان عبادت کیسی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ پہچانیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو جو اس کا حق عبادت ہے وہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا یا کوئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کوئی کام انجام دیا، یہ ایک اچھے شاعر کو آپ نے بلایا، اس نے بڑے اچھے اشعار پڑھے، آپ کو اشعار اچھے لگے، جب صاحب وہاں سے جانے لگے آپ مثال کے طور پہ، معذرت کے ساتھ یہ میں بھدی مثال دے رہا ہوں، پرانی فلموں کی کوئی کیسٹ اس کی خدمت میں حاضر کر دیں، وہ کہے قبلہ یہ بڑی نایاب چیز ہے، عبادت شکریہ کا نام ہے، شکریہ کا نام ہے۔ شکریہ ہمیشہ مشکور کی شایان شان کے مطابق ہوتا ہے، جیسی مشکور کی شان ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ شاعر صاحب کو آپ نے بلایا، اچھے اشعار پڑھے، مولا کی مدح کی، آپ کو پسند آئے، آپ کو اچھے لگے، آپ مثال کے طور پہ پرانے زمانے کی وہ کوئی کیسٹ یا فلموں کی کوئی سی ڈی لے آ کے خدمت میں پیش کریں، قبلہ صاحب یہ بڑی نایاب کیسٹ ہے اور پورے ممبئی میں میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اسے آپ قبول فرمائیں۔ شاعر صاحب ہاتھ میں لیں گے اور کہیں گے جناب آپ شاید مجھے جانتے نہیں، میں ایک مثال کے طور پہ حوزے کا طالب علم ہوں، ایک مولانا ہوں، ایک مدرسے کا پڑھا لکھا آدمی ہوں، یہ میری شایان و شان نہیں ہے، میری شان کے خلاف ہے۔ اگر آپ مجھے جانتے یا پہچانتے تو مثال کے طور پہ میر انیس کے مرثیوں کی کوئی کتاب میری خدمت میں پیش کرتے ہو، کہتے قبلہ صاحب یہ بڑی نایاب کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ تو شکریہ ہمیشہ مشکور کی شان کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ نے اسے کیسٹ پرانے زمانے کی فلمی کیسٹ کیوں دی؟ کیونکہ آپ اسے نہیں جانتے تھے، جب نہیں جانتے تھے تو آپ نے یہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگر ان کی معرفت ہوتی شاعر صاحب کی تو ظاہر سی بات ہے اس کی شان کے مطابق دیتے۔ یہی قاعدہ تو اہل بیت اطہار آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے رب کو پہچانو تاکہ اس کا صحیح سے شکریہ ادا کر سکو۔ شکریہ تبھی ادا کر پاؤ گے جب تمہیں رب کی معرفت ہو۔ اسی نقطے کی طرف قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اشارہ کر رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو کہ جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرنا، یہ عبادت شکریہ ہے، شکریہ ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، کسی نے نقل کیا، بعض اوقات ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ عبادتوں کے لیے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں نے بولا بھائی کون سا شکر؟ یہی شکر ادا کریں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ سامنے سے جب کوئی ملحد ہوتا ہے، جنجالی ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جناب ہم نے کیا خدا سے کہا تھا کہ خدا مجھے پیدا کرے؟ یا مثال کے طور پہ کسی جوان سے کہا جائے کہ جناب آپ نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، حج کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، تو ممکن ہے سامنے سے جواب آئے بھائی میں نے کہا تھا خدا سے مجھے پیدا کرنے کے لیے، میں نہیں پڑھتا نمازیں، میں نہیں رکھتا روزے، یا میں اس کا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ وہ احسان کیوں کیا؟ میں نے تو اس سے کہا نہیں تھا کہ مجھے پیدا کرو۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا قصہ ایک ہمارے نجف اشرف کے معروف استاد سنانے لگے، کہنے لگے علامہ طالب جوہری صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے اور اسی طرح کی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے قبلہ صاحب میں نے تو خدا سے کہا نہیں تھا کہ وہ مجھے پیدا کرے، میں کیوں نمازیں پڑھوں؟ وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کرے۔ یہ سارے معاملات سامنے رکھے گئے، جواب آیا کہ میں عبادت نہیں کرتا، میں شکریہ ادا نہیں کرتا۔ کیوں شکریہ ادا کروں؟ میں نے تو کہا نہیں تھا خدا سے کہ مجھے پیدا کرے۔ طالب جوہری صاحب نے ایک پسٹل لیا، کن پٹی پہ رکھوایا کہ تمہیں اپنے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو یہیں پہ اپنے آپ کو شوٹ کرو۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا، کیوں پیدا، میں کیوں نمازیں پڑھوں؟ میں نے تو خدا سے کہا نہیں تھا کہ مجھے پیدا کرو۔ اگر ایسے ہی ہے تو کسی مقام پہ جائیے، کسی درخت کے نیچے پھانسی لگائیے اور لٹک کے مر جائیے۔ آپ کہیے کہ مجھے اپنے وجود کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ کو شوٹ کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو ماریں گے؟ نہیں ماریں گے۔ کیوں نہیں ماریں گے؟ کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے وجود اولا من العدم، کسی چیز کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ایک سمپل سا قاعدہ ہے، کسی چیز کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے۔
اب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وجود عطا کیا ہے تو لہٰذا آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں. شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ عبادتوں کے ذریعے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس پروردگار کا شکریہ ادا کرو، اس پروردگار کی عبادت کرو کہ جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا. اب ظاہر سی بات ہے عبادت کب کرو گے، شکریہ کب ادا کرو گے؟ جب تمہیں مشکور کی معرفت ہو، اللہ کی معرفت ہو. یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے فرمایا جو بھی اللہ کی معرفت کے بغیر نمازیں پڑھے سمجھ جاؤ وہ کسی اور کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معبود کون ہے، کیسا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ کتنا بلند و بالا ہے، پھر یہ آپ کا ایک رٹا ہے، آپ کی ایک عادت ہے جو ماں باپ کے ذریعے سے آپ کو مل گئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لہٰذا حق عبادت تب ادا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے رب کو پہچانے اور پہچاننے کے بعد عبادت کرے. اچھا آئیے جناب، ہم سے کہا جاتا ہے جب ہم عبادتوں کے چیپٹر میں جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میرا موضوع ہے توحید اور اہل بیت اطہار، جب ہم عبادتوں کے چیپٹر میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عبادت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اللہ کی پرستش کرنا، یہ عبادتوں کا مفہوم ہے. لیکن وہیں ایک طرف مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک شیعہ بیچارہ حرم آقا عبداللہ الحسین میں پہنچا، امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں پہنچا، اب ظاہر سی بات ہے عشق ہے، ولولہ ہے، تڑپ ہے مولا کے دیار میں پہنچنے کے بعد. اب بیچارہ گیا اور جانے کے بعد دوڑتا ہوا مولا امیر کی چوکھٹ پہ ٹوٹ پڑا، گر پڑا اور چومنے لگا، اپنی پلکویں مثال کے طور پہ مولا کی چوکھٹ سے مس کرنے لگا، اپنے گال مولا کی چوکھٹ سے مس کرنے لگا. یہاں بعض توحیدیے یا توحید مزاج رکھنے والے کہ جن کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا جنہیں ہم اپنے الفاظ میں کہیں تھوڑے بہت گلابی وہابی ٹائپ کے افراد، اب ان کی نسیں پھولنے لگتی ہیں. یہ دیکھو جناب شرک کر بیٹھے، یہ دیکھو شرک کرنے لگے، یہ دیکھو علی کے سامنے جھک رہے ہیں مثال کے طور پہ، یہ دیکھو مولا علی کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں مثال کے طور پہ. اس طرح کے الفاظ زبان پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ توحید کی مضبوطی کی دلیل نہیں ہے، توحید کی کمزوری کی دلیل ہے. جنہوں نے توحید صحیح سے نہ پڑھی ہو وہ اس طرح کے شبہات میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اچھا میں کہوں گا عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے؟ آپ یہ جو عبادت کی تعریف کر رہے ہو یہ سلفیوں والی تعریف کر رہے ہو، یہ شیعوں میں کبھی تعریف تھی ہی نہیں جو تعریف آپ بیان کر رہے ہو. مع الاسف شدید میں نے گزشتہ مجلس میں بھی ان باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا جو اشکالات غیر شیعہ کیا کرتے تھے وہ اشکالات اب شیعوں کے لباس میں غیر شیعہ ہی کر رہے ہیں، کر غیر ہی شیعہ کر رہے ہیں، اپنا نہیں کر رہا ہے لیکن شیعوں کے لباس میں کیے جا رہے ہیں. خلاصہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ دو تعریفیں، ایک ہمارے برادران اہل تسنن کے نزدیک عبادت کی تعریف ہے. اچھا اہل تسنن میں بھی ایک خاص طبقہ، سارے اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت یعنی اللہ کے لیے، صرف و صرف اللہ کے لیے جھکنا عبادت ہے. غیر خدا کے سامنے نہ جھکنا یا غیر خدا کے سامنے کسی طرح کی تعظیم نہ کرنا، صرف اللہ کے سامنے تعظیم کرنا ہی عبادت کہلاتا ہے. یہ ان کے یہاں مفہوم ہے. شیعوں کے یہاں مفہوم یہ ہے کہ کسی کے سامنے اللہ سمجھ کر یا معبود سمجھ کر جھکنا عبادت ہے. بڑا باریک سا فرق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک طرف تعریف یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے جھکنا حرام ہے. شیعہ کہتا نہیں، اللہ سمجھ کے اگر کسی کے سامنے آپ جھک رہے ہو وہ حرام ہے. اگر اللہ آپ نہیں سمجھتے ہیں اور تعظیماً کسی کے سامنے جھک رہے ہیں، تعظیماً کسی کا احترام کر رہے ہیں، یہ عبادت نہیں کہلاتی، یہ غیر اللہ کی طرف متمسک ہونا نہیں کہلاتا ہے. یہ عین عبادت ہے. کسی کے لیے تعظیم کرنا وہ عبادت نہیں کہلاتا جس عبادت کی طرف آپ لے جانا چاہ رہے ہیں. اچھا یہی وجہ ہے ہمارے فقہا کے فتاوی کی طرف آپ غور فرمائیے. فقہا کہتے ہیں اگر مثال کے طور پہ کسی انسان کو مزارات پر یا حرم امیر المومنین میں یا کربلا میں سجدہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ کیا کرو گے؟ فوراً تہمت لگا دو گے نا، فوراً آپ اسے مجرم بنا دو کہ صاحب یہ غالی ہے، یہ دیکھو
علی کو سجدے کر رہا ہے، یا مثال کے طور پہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی زری کی طرف دیکھ کر سجدے کر رہا ہے، رکوعیں کر رہا ہے، جھک رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، فوراً تہمت لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ فوراً اسے مجرم ڈکلیئر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ فقہا کہتے ہیں ایسا نہیں، اگر کوئی انسان آپ کو نظر آئے تو وہ متہم ہے، مجرم نہیں ہے۔ کاش غور فرمائیں ان باتوں پر۔ فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ مزارات پر، عتبات پر کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ متہم ہوگا، مجرم نہیں ہوگا۔ کیوں متہم ہوگا؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ کیسا سجدہ کر رہا ہے، کیا سوچ کے سجدہ کر رہا ہے، کیا خیال کر کے سجدہ کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ ممکن ہے وہ مثال کے طور پہ امیر المومنین کی زری کے پاس پہنچے اور گر جائے وہیں زمین پر اور سجدے میں جائے کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے امیر المومنین کی زری تک پہنچا دیا۔ یہ آپ نے سوچا تھا؟ آپ نے تو صرف دور سے دیکھا کہ جناب وہ علی کے سامنے جھک رہا ہے، زری کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، آپ نے دور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے اسے مجرم بنا دیا۔ علماء کہتے ہیں نہیں، وہ مجرم نہیں، وہ متہم ہے، متہم ہے، متہم ہے۔ کیا پتا کیا سوچ کے سجدہ کر رہا ہے؟ تعظیماً جھک رہا ہے، کیا تعظیماً جائز نہیں ہے؟ تعظیماً جائز ہے۔ منتہا اگر آپ کسی کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی ذات کو اگر ذرہ برابر خدا یا خدا جیسا سمجھ کے آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے لیے وہ حرام ہے۔ نہ صرف یہ کہ حرام ہے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس سے آنےسٹ کوئی نظریہ ہو سکتا ہے؟ صاف ستھرا نظریہ ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا خدا سمجھ کر حرام ہے۔ وگرنہ آپ جائیے تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے کس طرح سے اصحاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مولا امیر کی خدمت میں آیا کرتے تھے، قدموں پہ گر گئے مثال کے طور پہ، ہاتھ چومنے لگے، پیر چومنے لگے، یا علی آپ پہ قربان ہو جاؤں، یا علی آپ پہ مر مٹ جاؤں۔ اگر یہ چیز جائز نہ ہوتی تو پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ان جیسی باتوں کا تذکرہ کیوں کرتا؟ مثال کے طور پہ اللہ نے کیا آدم کے لیے سجدہ نہیں کروایا؟ اللہ نے آدم کے لیے سجدہ نہیں کروایا؟ سجدہ کروایا، لیکن جب ملائکہ نے سجدہ کیا تو آدم کو آدم ہی سمجھا، آدم کو خدا نہیں سمجھا، آدم کو خدا نہیں سمجھا۔ اسی طرح آپ آئیے جناب یوسف دربار میں کھڑے، یوسف کے والدین، یوسف کے جتنے بھائی تھے سارے آئے، کیا سب نے یوسف کے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ سجدہ کیا یوسف کے سامنے، لیکن یوسف کو خدا نہیں سمجھا، اس خدا یہ بزرگ کا بندہ سمجھا۔ تو لہٰذا یہ جو بعض اوقات آپ لوگوں کے درمیان بھی اس طرح کی چیزوں کے ذریعے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے، دروازے سے دور کیا جاتا ہے، ان باتوں پر غور نہ کریں۔ توحید ان کے دروازے سے سیکھیں۔ توحید وہ ہے جو اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھائی، توحید وہ ہے، توحید فی العبادہ۔ اگر آپ کو عبادت میں توحید سیکھنی ہو تو اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آئیے اور دیکھیے انہوں نے کیسی توحید فی العبادہ کا درس دیا لوگوں کو۔ امیر المومنین کے مشہور و معروف جملات، اے میرے پروردگارہ ما عبدتک خوفا من النار، میں نے تیری عبادت جہنم کے ڈر سے نہیں کی، ولا طمعا للجنہ، اور جنت کے لالچ میں نے تیری عبادت نہیں کی۔ یہ امیر المومنین کے جملات ہیں۔ نہ میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی، نہ میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں کی، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، بلکہ اے میرے پروردگار تجھے میں نے عبادت کا اہل سمجھا، لائق سمجھا، لہٰذا یہ علی تیرے سامنے جھکتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، تیری پرستش کرتا ہے۔ عبادت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھی کہیں آپ کو نظر آئے گی؟ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید فی العبادہ ہمیں سکھایا، یہ ایسی عبادتیں آپ کو کہیں اور نظر آئیں گی؟ میں اشارتاً آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ تھوڑا سا ماحول بدل جائے۔ ایک طرف یہ عبادت ہے کہ جہاں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگارہ میں نے تیری عبادت جہنم کے ڈر سے نہیں کی، میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی، بلکہ تو اہل تھا، تو لائق تھا، لہٰذا میں نے تیری عبادت کی۔ اور کیا خضوع تھا، کیا خشوع تھا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں میں، کیا تقوی اور کیا پرہیزگاری ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ میں۔ ایک طرف تو یہ عبادتیں فرما رہے، دوسری طرف آپ جائیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں دیکھیں، مسلمانوں کے بڑے بڑے چہرے، مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مغرب میں نہ سورہ حمد پڑھا، نہ دوسرا سورہ پڑھا،
نماز ختم ہو گئی. مسلمانوں نے آ کے پوچھا حضور آج آپ نے سوروں کی تلاوت نہیں فرمائی. کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز کے دوران لشکر تیار کر رہے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آج آپ نے سورہ نہیں پڑھا کہ آج ہم نماز میں لشکر تیار کر رہے تھے. مثال کے طور پہ کسی کو کمانڈر بنا رہے تھے, کسی کے لیے مثال کے طور پہ منصب بنا رہے تھے, کسی کے لیے گھوڑوں کا انتظام کر رہے تھے, کسی کے لیے تلواروں کا انتظام کر رہے تھے. یہ نمازوں کا حال ہے, یہ نمازوں کا حال ہے. آپ پھر ہمیں توحید سکھانے چلے, آپ ہمیں توحید فی العبادہ کا درس دینے چلے. ہم نے توحید فی العبادہ اس کی دہلیز سے سیکھا جس کے پیر سے تیر نکال لیا گیا اسے پتا نہیں چلا. ہم نے اس کی دہلیز سے سیکھا توحید فی العبادہ. اگر آپ کو سیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آؤ. دیکھو اہل بیت اطہار نے کس خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. امام باقر علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے. امام باقر کی جیسے ہی نظر پڑی امام باقر پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے اور رونے لگے. امام باقر نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا. کہتے جیسے ہی میں حجرے میں داخل ہوا فَرَأَيْتُهُ مُصْفَرًّا وَجْهُهُ کہ میں نے اپنے بابا کا چہرہ زرد دیکھا. اس طرح سے عبادتیں فرما رہے, چہرہ لال ہے, چہرہ زرد ہے, کہ چہرہ زرد ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں پیشانی پر زخم بنے ہوئے ہیں, پیشانی کے عجیب و غریب حال ہیں. وہ ورمت قدمہ کے پیر اتنے موٹے موٹے سوجے ہیں. وانخرم انفہ ناک زخمی ہے. آپ ماشاءاللہ سے جانتے شیعوں کے یہاں پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک پہ بھی سجدہ مستحب ہے. کہتے ہیں میرے بابا کا سر پیشانی زخمی ہے, ناک بھی زخمی ہے, پیروں میں موٹے موٹے ورم ہیں. ورتعدت فرائصہ کہتے بدن پہ کپ کپی تاری ہے. توحید فی العبادہ سمجھا رہا ہوں, بدن پہ کپ کپی تاری ہے, ناک زخمی, پیشانی زخمی, چہرہ زرد ہے, پیروں میں ورم ہیں. عجیب و غریب میرے بابا کی حالت ہے, عجیب و غریب میرے بابا کی کیفیت ہے. کہ میں نے دیکھا جب بابا اس حال میں نماز پڑھ رہے ہیں اور خدا کے سامنے رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. فلم املک نفسی میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا. یہ امام باقر فرما رہے ہیں, اپنے آپ کو روک نہیں پایا. فبکیت رحمت اللہ امام سجاد کی عبادتوں کو دیکھ کے میں رونے لگا, خوب رویا. امام سید سجاد نے نماز تمام کی اور میری طرف خطاب کیا, یا باقر اعطنی تلک الصحف التي فيها ذکر عبادت جدی علی ابن ابی طالب. اے باقر اپنے آپ کو تم پریشان کر رہے ہو میری حالت کو دیکھ کر. اچھا اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو وہ صحف اٹھا کے لے کے آؤ کہ جن صحف میں یا جن کتابوں میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی نمازوں کا تذکرہ ہے, لے آؤ. امام باقر اٹھے اور صحیفہ امام کی خدمت میں پیش کیا. امام نے کچھ اوراق پلٹے اور پلٹنے کے بعد علی ابن ابی طالب کی عبادت ایکسپلین کی اور بتایا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب کیسی عبادت کرتے تھے. ساری عبادتوں کو بیان کرنے کے بعد امام باقر فرما رہے تھے کہ پہلے میں اپنے بابا کی عبادتیں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا, لیکن جب جد علی ابن ابی طالب کی عبادتیں دیکھی تو بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی, عجیب و غریب میری حالت ہو گئی. پھر جب علی ابن ابی طالب کی عبادتیں بتائی اور بتانے کے بعد امام سجاد نے فرمایا فَمَن يَقْوَى عَلَىٰ عِبَادَةِ علی ابن ابی طالب. اب ذرا مجھے بتاؤ کیا اس کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی عبادتیں علی جیسی ہوں؟ آپ توحید فی العبادہ کی باتیں کر رہے ہیں. زرار کہتا ہے, زرار. اچھا یہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں, بعض اوقات ہوتا ہے ایک صاحب آیا اور آنے کے بعد کہنے لگے مولانا صاحب آج فلاں صاحب کے پیچھے نماز پڑھی, جب فلاں صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد نماز ادا کی تو مجھے نعوذ باللہ امام زمانہ کی یاد آ گئی, امیر المؤمنین کی نمازوں کی یاد آ گئی. اچھا جناب کیا ایسی کسی کی نماز ہے, کیا ایسی کسی کی نماز ہے کہ جس کا بدن کانپ رہا ہو, تھر تھرا رہا ہو, پیشانی زخمی ہو, ناک زخمی ہو,
پیر اتنے موٹے موٹے سوجے ہوں، ایسی کس کی عبادت ہے؟ علی جیسی عبادت دکھاؤ۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں نا توحید فی العبادہ، ہم نے توحید فی العبادہ علی کی دہلیز سے سیکھا، ہم نے توحید فی العبادہ علی کے دروازے سے سیکھا۔ کس طرح کی عبادت، کس طرح کا خوف خدا علی کے اندر۔ زرار کہتے ہیں معاویہ نے مجھے بلایا، مجھ سے پوچھا علی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ زرار کہتے ہیں میں نے معاویہ کو بتانا شروع کیا، میں نے بتایا اے معاویہ، میں نے علی کو راتوں میں دیکھا عبادت کرتے ہوئے، علی مصلی عبادت پہ اس طرح سے روتے تھے جیسے کسی انسان کو سانپ ڈس لے اور وہ انسان اس سانپ کے زہر سے تڑپ رہا ہو، کہ اس طرح سے علی اپنے رب کے سامنے مصلی عبادت پہ بیٹھ کے تڑپا کرتے تھے، اور تڑپ تڑپ کے فرماتے تھے آہ من قلت الزاد وبعد السفر، زاد سفر بڑا تھوڑا ہے لیکن راستہ بڑا لمبا ہے۔ اس طرح سے علی ابن ابی طالب اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ کیا ایسی عبادتیں آپ کو کہیں نظر آتی ہیں؟ ایسی عبادت دکھائیے مجھے۔ علی ابن ابی طالب نے جس طریقے سے توحید فی العبادہ ہمیں سکھایا، کیا خلوص ہے علی ابن ابی طالب کا، کیا اللہ کے لیے علی ابن ابی طالب نے عبادتوں کا انداز بتایا، ایسا انداز بتایا۔ امام حسن مجتبیٰ سے روایت ہے جناب، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس جب کچھ صاحبان آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ مولا جنگ میں آپ کے بابا کی پنڈلی پہ تیر لگ گیا ہے، آپ عبادتیں کر کے دکھائیے، ایسا کسی کے اندر خلوص ہے؟ اللہ کو اس طرح سے پہچانا کہ جب علی اپنے رب کی عبادتیں کر رہے ہیں تو کسی طرح کا کوئی خیال علی کے ذہن میں نہیں آ رہا۔ امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ مولا آپ کے بابا کے پیر میں تیر لگ گیا ہے، نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن درد کی وجہ سے وہ نکالنے نہیں دے رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اگر علی کی پنڈلی سے تیر نکالنا ہو تو اس وقت نکالنا جب علی مصلی عبادت پہ ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ان جملوں پر کہ اس وقت نکالنا جب علی ابن ابی طالب نماز میں ہو۔ علی ابن ابی طالب نے نماز شروع کی، علی کی پنڈلی سے تیر نکال لیا گیا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ خلاصہ علی ابن ابی طالب کی پنڈلی سے تیر نکال لیا گیا، علی کو پتہ نہیں چلا۔ اچھا جناب، اسے سمجھانے کے لیے ایک قصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ یہ بات واضح اور روشن ہو جائے۔ آیت اللہ بہجت کے حوالے سے کتاب ہے در محضر بہجت، تو اسی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہیے یا ایک استدلال کہیے نقل ہوا۔ کہنے لگے کرمان کا ایک والی تھا، اس نے 13 رجب کے موقع پر ایک محفل رکھی، بہت سارے علماء کو بلایا، شیعہ علماء وغیر شیعہ سب کو بلایا۔ انہی میں سے ایک مردوخ بھی تھا، مردود نہیں مردوخ، اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین، مردوخ کو بھی بلایا۔ مردوخ اسی محفل میں حاضر ہوا، محفل شروع ہوئی، بہت سارے شعراء نے اپنے اپنے اشعار پڑھے، تو ایک شاعر کھڑا ہوا، اس نے امیر المؤمنین کی اسی فضیلت کو اشعار میں ڈھا کے پڑھا کہ علی ابن ابی طالب کے پیر سے تیر نکال لیا گیا، علی ابن ابی طالب کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نام مردوخ ہے، اب میں کیا کہوں، مردوخ ہے تو ظاہر سی بات ہے علی ابن ابی طالب کی فضیلت آنچنان ہضم نہیں ہو سکتی۔ یہ صاحب کھڑے ہو گئے کہ یار یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک انسان کے پیر سے تیر نکال لیا جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے، یہ میری سمجھ سے پرے ہے، میں اس فضیلت کو نہیں مانتا۔ کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے کہ علی کے پیروں سے تیر نکال لیا گیا ہو اور علی کو پتہ بھی نہ چلا ہو؟ کہتے ایک عالم دین وہی تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ایکسپلین کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو؟ جی بسم اللہ کرتا ہوں۔ کہ کیا قصے یہ یوسف و زلیخا پڑھا کہ زلیخا نے کیا کیا؟ زلیخا نے دربار سجایا، مصر کی خواتین کو بلایا اور بلانے کے بعد جناب یوسف کا گزر کر آیا۔ جب جناب یوسف کا گزر ہوا، قرآن مجید کی آیت کوٹ کر رہا ہوں، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ،
ان خواتین نے اپنے پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. میں توجہ, اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. مفسرین قرآن اسی آیے کریمہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کیوں انہوں نے ہاتھوں کو کاٹا؟ کیونکہ یہ خواتین جمال یوسف میں اتنی محو ہو گئی تھی, انہیں پتہ ہی نہیں چلا پھل کٹ رہا ہے یا ہاتھ, کہ بات واضح ہو گئی. جب اللہ کے بنائے ہوئے یوسف کے جمال میں خواتین محو ہو کے اپنے ہاتھ کٹوا سکتی ہیں تو اس خدا کے جمال میں محو ہو کے علی تیر نہیں نکلوا سکتے. صلوات. خلاصہ یہ علی ابن ابی طالب کی عبادت تھی. اس طرح سے علی ابن ابی طالب نے یہ قاعدہ اور یہ سبق لوگوں کو سکھایا, لا معبود سواک, اے میرے پروردگارا تیرے علاوہ کوئی لائق پرستش ہے ہی نہیں, تیرے علاوہ کوئی لائق پرستش نہیں ہے. اور اس قاعدے کو اہل بیت اطہار کی ہر شخصیت نے بطریق حسن لوگوں کو سمجھا دیا اور سکھا دیا, اور ایسا سکھایا اور سکھانے کے بعد اگزامپل پیش کیا تاکہ یہ جو بیچارے توحید سیکھنے کے چکر میں کسی اور کے دروازے پہ دق الباب نہ کریں. ہمارے دروازے پہ آؤ, تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں عبادتوں کا سلیقہ چاہیے, آؤ ہم تمہیں عبادتوں کا سلیقہ دے رہے ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں کے جتنے بھی چھوٹے موٹے جتنے بھی فرق ہیں ان سب کی دعاؤں کو جمع کر لیجئے. ان سب کی دعائیں صرف امام سجاد کی دعاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یقین کیجئے آپ کے پاس بہت دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کے الفاظ دیکھیے. اگر کوئی انسان شیعوں کا دشمن بھی ہے, مسلمانوں میں شیعوں کا دشمن بھی ہے, شیعوں پہ 1000 الزام لگانے والا ہے کہ ان کی توحید ایسی, ان کی توحید ویسی, یہ کرتے ہیں, یہ شرک کرتے ہیں, یہ غلو کرتے ہیں, یہ فلا کرتے ہیں, یہ فلا کرتے ہیں, وہ بھی اگر ہماری دعاؤں کو آ کے پڑھ لیں تو وہاں سے ادھر آ جائیں. آپ یقین کیجئے ہماری دعاؤں کے ایسے ایسے الفاظ ہیں. اہل بیت اطہار علیہم السلام نے دعاؤں کے ذریعے کیا خدا کو پہچنوایا ہے. امام سید سجاد علیہ السلام راتوں میں خانہ کعبہ کے پاس جا کے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے, روایتوں کے الفاظ ہیں, راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام سید سجاد بہت لاغر تھے, بہت سوکھ گئے تھے. ظاہر سی بات ہے کربلا کے بعد کہ جس پر اتنی مصیبتیں پڑی تو اس کی حالت یہ ہوگی. میں مصائب کا جملہ بیان کرتا چلوں, ظاہر سی بات ہے جہاں ذکر آل محمد ہو, فضائل ہو, وہاں مسکرائیے. فضائل کے درمیان بھی مصائب کا جملہ آئے تو آنسو بہائیے. یہ نہیں کہ جناب وہ فضائل ہو رہے تھے, فضائل کا ماحول خراب ہو گیا. یہ بکواسیات ہے. جہاں آل محمد پہ مظالم کا تذکرہ ہو آنکھوں میں آنسو آ جائے, جہاں فضائل کا تذکرہ ہو وہاں ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. امام سید سجاد سوکھ گئے تھے, امام سید سجاد لاغر ہو گئے تھے. ان کے بارے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سارت کالخشبۃ الیابسہ, کہ میرے بابا کی حالت ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہو گئی تھی. ایک لکڑی سوکھ کے موٹی ہوتی, سوکھتی جاتی, وہ سکھڑتی جاتی ہے, کہ میرے بابا سجاد کی حالت ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہو گئی تھی. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا رات میں امام سید سجاد خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہے. میں پاس ہوا, میں نے کہا کوئی مثال کے طور پہ اپنی زندگی سے ہارا ہوا کوئی شخص ہوگا. جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم کب اللہ کی بارگاہ میں تڑپتے جب ہم پریشان ہو جاتے, پھر مصلی پکڑتے, پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے. اللہ کہتا ہے نہیں, تم ہمیں خوشیوں میں یاد رکھو, ہم تمہیں غم میں یاد رکھیں گے. تم ہمیں خوشیوں میں یاد رکھو, ہم تمہیں مصیبتوں میں یاد رکھیں گے. ایسا نہیں کہ جب خوشیاں آ جائیں تو اللہ کو بھول جاؤ, جب غم اور مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں پھر تمہیں مصلی یاد آ جائے, مسجد یاد آ جائے, عزاخانہ یاد آ جائے. امام سید سجاد کی جب راوی نے یہ حالت دیکھی, خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے رات میں متصل بفجر امام سید سجاد گڑ گڑا کے رو رہے ہیں, کہ اس طرح سے رو رہے ہیں کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کھو دے اور وہ ماں اس بچے کے فراق میں روئے. سمجھے معاملہ کیا ہے؟ یعنی آپ جائیے ان ماؤں سے پوچھئے جن ماؤں نے مثال کے طور پہ کسی بچے کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہو
اور بچہ دنیا میں آئے 15 20 25 30 دن میں چلا جائے، اس ماں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ماں مانوس ہو چکی ہوتی پیٹ میں، ماں نے اس بچے کو پالا ہے۔ امام کے لیے جملے نقل ہو رہے ہیں کہ امام اس طرح سے رو رہے ہیں خدا کے سامنے جیسے کوئی ماں اپنے ننھے بچے کو کھو دے اور اس کے فراق میں بیٹھ کے روئے، اس کے لیے تڑپے۔ یہ حالت ہے امام سید سجاد کی۔ امام سید سجاد رو رہے، روتے روتے فرما رہے دنیا میں سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے لیکن تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بادشاہوں نے اپنے دروازوں پر پہرے دار بٹھا رکھے ہیں، گارڈز بٹھا رکھے ہیں، لیکن تیرے دروازے پہ کوئی گارڈ نہیں ہے۔ بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، اب ان سے ملنا پاسبل نہیں ہے، لیکن تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بادشاہ اپنے بستروں پہ جا کے سو چکے ہیں لیکن تو ہے کہ جسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ اے میرے پروردگارہ، میں تیرے دروازے پہ نہ آؤں تو کس کے دروازے پہ جاؤں؟ یہ امام سید سجاد کہتے کہتے رو رہے ہیں۔ راوی کہہ رہا ہے میں ان جملوں کو سن سن کے تڑپنے لگا۔ اب ذرا سوچے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، میں نقل کر رہا ہوں تو میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے چہروں پر آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام سید سجاد کے جملے صرف نقل کر رہا ہوں، ذرا سوچیں اگر وہ جملے آپ نے اپنے کانوں سے سنے ہوتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ راوی کہہ رہا ہے جب میں نے سنے میں تڑپنے لگا کہ یہ کیا انداز ہے خدا سے باتیں کرنے کا۔ اس جوان کے دل میں کتنا درد ہے اپنے خدا کے لیے، کس خلوص کے ساتھ خدا کو یاد کر رہا ہے کہ یہ جوان روتے 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 وہیں گرا بے ہوش ہو گیا، خدا کے سامنے روتے روتے بے ہوش ہو گیا امام سید سجاد۔ راوی کہتا ہے جب میں پاس پہنچا میں نے جوان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اس کا بدن بہت ہلکا تھا، لاغر تھا۔ میں نے ہاتھوں میں لیا، جب چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کو چومنے لگا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ حسین کا بیٹا سجاد ہے، کہ حق بنتا ہے اس گھرانے کے سوا ایسی عبادتیں کہاں نظر آئیں گی، اس گھرانے میں ایسی عبادتیں نظر آئیں گی۔ امام حسین شب عاشوریہ جو توحید کا درس ہمیں دے رہے حسینیوں کو دے رہے ہیں، حسینیوں کی طرف سے پیغام ہے جناب تم ہمیں توحید کا درس دے رہے ہو، تم ہمیں توحید سکھا رہے ہو۔ ہم نے ان سے توحید سیکھی جو تلواروں کے سائے میں کھڑے لشکر یزید سے کہہ رہے ہیں جا کے کہہ دو ہمیں ایک رات کی مہلت دیں، ہم عبادتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے خدا کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے توحید فی العبادہ۔ کیا توحید بیان کی ہے، کیا عبادت کی ہے خداوند متعال کی۔ لوگوں کو سمجھا دیا کہ خدا کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا، خدا کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں ہے، لائق عبادت نہیں ہے، خدا لائق عبادت ہے۔ اور ہم خداوند متعال کی اگر عبادت کر رہے ہیں، خداوند متعال کے سامنے جھک رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا مستحق عبادت ہے، مستحق عبادت ہے۔ ہمیں توحید سکھانے آئے، ہمیں عبادتیں سکھانے آئے۔ اب ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے۔ عبادت سکھا رہے ہیں آپ، ہم اس سے عبادتیں لے رہے ہیں۔ جملہ ہے جناب والا ضربت علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت جو علی ابن ابی طالب نے خندق کے دن چلائی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جملہ ادھورا ہے، جملہ مکمل کروں۔ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی جو عبادتیں ہو گئی ان سے تو افضل ہے، اب جو عبادتیں قیامت تک ہوں گی ان عبادتوں سے بھی افضل علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت ہے۔ میں تھوڑا سا روکوں گا، تھوڑا سا روک کے علی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ثقلین کی عبادت، کائنات کی عبادت، کیا موسیٰ اس کائنات کے باہر ہے؟ کیا عیسیٰ اس کائنات کے باہر ہے؟ اب میں آگے زیادہ جملات نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ سے کچھ باتیں میں کہہ رہا ہوں، کچھ باتیں خود آپ سمجھیے اور سوچیے اور غور کیجیے۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، اور اس دن علی ابن ابی طالب نے کئی ضربتیں چلائی تھیں۔ یہ صرف ایک ضربت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ساری ضربتوں کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے، ایک ضربت کی فضیلت۔
اچھا، وجہ ہے، علت ہے، اہل سنت نے اس روایت کو قبول کیا، نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس روایت کی توجیہ کی، علت بتائی، ریزن بتایا کہ کیوں علی ابن ابی طالب کی عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اہل سنت بھائیوں نے بتایا، کہنے لگے اس وجہ سے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ عمرو بن عبید آیا ہوا تھا، یا عمرو بن عبدود آیا ہوا تھا، للکار رہا تھا مسلمانوں کو۔ جیسے ہی عمرو بن عبدود نے مسلمانوں کو للکارا کہ تمہارے درمیان کوئی مرد نہیں ہے، کوئی شجاع نہیں ہے، کوئی بہادر نہیں ہے، کہتے کوئی عمرو بن عبدود کے للکارنے پہ آگے نہیں بڑھا۔ رسول گرامی کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، رسول گرامی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ عمرو بن عبدود کون تھا؟ کہ عمرو بن عبدود شجاع تھا، بہادر تھا، ہمتی تھا، جنگجو تھا، اتنا لمبا چوڑا تھا کہ جب وہ لڑتا تھا کہتے اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیتا تھا۔ آپ نے دیکھا ایک سپر ہوتا ہے جنگ میں، جب تلواروں سے لڑائی ہوتی ہے تو سپر ہوتا ہے، کہتے وہ اس لوہے کے سپر کے بجائے اونٹ کے بچے کو سپر بنا کے لڑتا تھا، 70 لوگوں سے ایک ساتھ لڑا کرتا تھا، اتنا بڑا بہادر تھا۔ علماء اہل تسنن نے اسی روایت کے ذیل میں کہا کہ کیوں علی ابن ابی طالب کی عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے؟ کیونکہ عمرو بن عبدود بہت شجاع تھا، بہادر تھا، جنگجو تھا۔ اگر اس دن علی ابن ابی طالب اس کے مقابلے میں نہ جاتے، اسے نہ مارتے، تو یہ صحابہ کو مار دیتا، صحابہ کے بعد پھر جتنی بھی مسلمان پرسنالٹیز تھی ان سب کو مار دیتا، ان سب کو مار دیتا تو سارے کے سارے مسلمان جو بھی مضبوط ہو رہے وہ سارے کے سارے کمزور ہو جاتے، مسلمان کمزور ہو جاتے تو اسلام بھی کمزور ہو جاتا۔ لہٰذا اس دن جو علی ابن ابی طالب نے ایک ضربت سے صرف عمرو بن عبدود کو مارا نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی بچایا، اسلام کو بھی بچایا، اسلام کو بچایا یعنی توحید کو بچایا، نبوت کو بچایا، سارے دین کو علی ابن ابی طالب نے ایک ضربت کے ذریعے بچا لیا۔ اچھا، یہ کس نے توجیہ پیش کی؟ یہ علماء اہل تسنن نے توجیہ پیش کی، شیعوں نے بھی ایک توجیہ پیش کی۔ علماء یہ شیعہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات قابل قبول ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو علی ابن ابی طالب نے ایک ضربت ماری تھی اس ضربت میں خلوص اتنا تھا، توحید فی العبادہ کو علی ابن ابی طالب نے مد نظر رکھتے ہوئے علی کا خلوص اتنا زیادہ تھا کہ یہ جو تلوار علی چلا رہے ہیں یہ اللہ کے لیے چلا رہے ہیں، خلوص کا لیول اتنا زیادہ تھا کہ ساری کائنات بھی اگر اس خلوص کے ساتھ عبادت کرے تو علی کا خلوص ان سب میں بالا ہوگا، کہ علی کا خلوص اتنا زیادہ تھا تلوار چلاتے ہوئے۔ یعنی علی کے دل میں اللہ کے لیے جو توحید تھی، توحید فی العبادہ کا جو معیار تھا علی کی نظروں میں، یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے علی کی عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ اب سوچو، غور کرو، جس کے ایک خلوص کا مقابلہ کائنات کی عبادتیں نہ کر سکے، کائنات کا خلوص نہ کر سکے، یہ آپ لوگوں کو الٹا سیدھا بعض اوقات بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام یہ غلط فہمی، اور اگر اس طرح کی کوئی باتیں کرے تو اسے کہیے جناب علی علی ہیں، علی کو تم اپنے جیسا نہ سمجھو۔ کہنے لگے صاحب علی ابن ابی طالب جیسے اس کے پاس پہنچے اس نے علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ تھوک دیا، علی ابن ابی طالب کو غصہ آ گیا، حضرت وہاں سے چلے گئے، پھر دوبارہ آئے اسے مارنے کے لیے، پوچھا گیا علی آپ کیوں چلے گئے؟ یہ میٹھے میٹھے اخلاق بیان کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ علی کو غصہ آ گیا، علی چلے گئے، علی پھر واپس آئے، جب غصہ ختم ہو گیا، جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر علی ابن ابی طالب نے مارا کہ میں غصے میں اسے مارنا نہیں چاہتا۔ یہ کیسی باتیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہے علی کا غصہ اللہ کا غصہ ہے، علی کا غضب اللہ کا غضب ہے، علی کا غصہ کرنا بھی اللہ کا غصہ ہے۔ آپ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سنتے ہی نہیں سنتے، یا فاطمہ اللہم صلی علی محمد،
ہم سنتے یا نہیں سنتے؟ یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک، جس سے آپ راضی ہو جائیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. وَيَغْضِبُ لِغَضَبِكَ، جس سے آپ ناراض ہو جائیں، جس پر آپ غصہ ہو جائیں اللہ اس پہ غصہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کا غصہ یعنی خدا کا غصہ. اگر علی ابن ابی طالب اسے غصے میں بھی مار رہے ہیں تو یہ غصہ اللہ کا غصہ یعنی عبادت ہے، عبادت ہے. تم علی ابن ابی طالب کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو، جس طرح سے تمہیں جب غصہ آتا ہے تو تم مثال کے طور پہ گالیاں بکنے لگتے ہو، مارنے لگتے ہو، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتے ہو. یہ جب علی ابن ابی طالب کا غصہ سمجھتے وقت اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں صاحب. ہم جیسے اپنے آپ کو سمجھتے ویسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسی انداز میں ان کی فضیلتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خلاصہ یہ توحید فی العبادہ ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کر کے دکھائی. روایات ہیں، علماء نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی خاص کام کے لیے دعا کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد خدا کے سامنے التجا کرو، ان نمازوں کو ہدیہ کرو اہل بیت اطہار کی طرف، اور پھر ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرو اللہم بحق روح علی ابن ابی طالب، اے پروردگارہ تجھے روح علی ابن ابی طالب کا واسطہ ہے، الذی لم اشرک بک طرفت عین ابدا، اس روح علی کا وسیلہ پیش کر رہے جس نے پلک جھپکنے تک تیری ذات میں شرک نہیں کیا. پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ اتنا بھی تیری ذات میں شرک نہیں کیا. آپ کے جناب وہ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے ہم سب کہیں نہ کہیں عبادت کا جب معاملہ آتا ہے تو سب کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے مشرک ہیں. کوئی چھوٹا مشرک ہے، کوئی بڑا مشرک ہے، کوئی بہت بڑا مشرک ہے، کوئی بہت بڑا مشرک ہے. جتنا بڑا وہ مشرک ہے اتنا بڑا کوئی مشرک نہیں ہے. وہ ہمارے ایک استاد تھے مشہد مقدس میں، تو بعض اوقات کہتے تھے اغیث زیغام ان قلم بھی اور قلم لے کے آؤ. میں قلم لے کے پہنچا کہ خدا لعنتش کنے، خدا اس قلم پہ لعنت کرے، خدا فلاں پہ لعنت کرے، خدا اس پہ لعنت کرے، خدا اس موبائل پہ لعنت کرے. تو ان سے پوچھتے تھے قبلہ صاحب یہ قلم پہ لعنت ہے، موبائل پہ لعنت ہے اور چٹائیوں پہ لعنت ہے، کہ لعنت اپنا ایڈریس جانتی ہے، اسے جانا کہاں ہے؟ تو اسی طرح یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتنا بڑا کوئی مشرک نہیں تھا جتنے بڑے وہ مشرک تھے. وہ اتنے بڑے مشرک تھے کہ دن میں آٹے کا کچھ معاملہ بناتے تھے اور رات میں کھا لیتے تھے. روایات ہیں، روایات ہیں، اور کوئی چھوٹی موٹی کتابوں کی روایات نہیں ہے، بڑی بڑی کتابوں کی روایات ہیں، صحائف ستہ کی روایات ہیں، مستند روایات ہیں. بناتے تھے اور رات میں کھا لیتے تھے، خود اپنی زبان سے نقل کیا. خلاصہ علی ابن ابی طالب نے پوری زندگی ایک ایسا موقع دکھائیے کہ جہاں علی ابن ابی طالب نے خدا کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کیا ہو. آپ کوئی ایسی شخصیت دکھا دیجئے جن کو آپ مانتے اور ہم نہیں مانتے، کوئی ایسی شخصیت دکھا دیجئے کہ جس کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ انہوں نے پوری عمر شرک نہیں کیا. ایک شخصیت دکھا دیجئے. آپ کا خود اعتراف ہے فلاں صاحب 30 سال تک تھے، فلاں صاحب 40 سال تک یہ کام کرتے رہے، فلاں صاحب مثال کے طور پہ 45 سال تک شراب پیتے رہے. یہ ساری باتیں ہیں، ساری باتیں ہیں. تو خلاصہ جب ہم توحید کا درس دیں تو ہمیں توحید دوسروں کے دروازوں سے نہ سکھاؤ. جو توحید اہل بیت اطہار نے سکھائی ویسی توحید آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. توحید سیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آؤ. کیسا توحید کا انہوں نے درس دیا، کیسی توحید فی العبادہ انہوں نے سکھائی. کربلا کے میدان میں جب چاروں طرف سے انہیں گھیرا جا رہا ہے تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اے میرے پروردگارہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی لائق پرستش نہیں ہے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. ایسی توحید کوئی سکھائے گا آپ کو؟ ایسی توحید کوئی سکھائے گا؟ ایسی توحید کسی کے دروازے پہ ملتی ہے آپ کو؟ ایسی عبادتیں کسی کے دروازے پہ نظر آتی ہیں آپ کو جیسی عبادتیں اہل بیت اطہار نے کر کے دکھائی؟ کربلا والوں نے کس طرح سے عبادتیں کی، کربلا والوں نے کس طرح سے اپنے رب کو پہچنوایا، کس طرح سے توحید فی العبادہ، توحید فی الرازقیہ، توحید فی الخلقہ، یہ تمام چیزوں میں جو اہل بیت اطہار نے توحید سکھائی وہ نرالی توحید.
निराली तौहीद। कहीं से एक छोटा से छोटा मौका किसी को नहीं दिया जो तौहीद पे इश्काल कर सके, तौहीद पे एतराज कर सके। इमाम हुसैन ने किस अंदाज में करबला में तौहीद सिखाई, जरा जाइए देखिए। इमाम हुसैन की तौहीद इतनी मजबूत, अल्लाह पे भरोसा इतना ज्यादा कि जब इमाम हुसैन के सामने चीजें बयान की जा रही हैं, मिसाल के तौर पे ए हुसैन करबला में आपको मार दिया जाएगा, इमाम हुसैन फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह फी सलामत मिन दीनी, मेरा दीन सलामत रहेगा, तौहीद बाकी रहेगी। हुसैन तौहीद बाकी रहेगी कि अगर तौहीद बाकी है तो हुसैन को यह कबूल है कि हुसैन को ज़बह कर दिया जाए। ए हुसैन, तुम्हारे जवान बेटे अकबर को भी मार दिया जाएगा। इमाम हुसैन फरमा रहे फी सलामत मिन दीनी, मेरा दीन सलामत रहेगा। हाँ, आपका दीन सलामत रहेगा, फिर मुझे मंजूर है, फिर मुझे गवारा है। हुसैन, नन्हे बच्चे को भी मार दिया जाएगा। इमाम हुसैन फरमा रहे दीन सलामत रहेगा। हाँ, दीन सलामत रहेगा। अगर दीन सलामत है तो हुसैन को यह भी गवारा है। ऐ हुसैन, सैदानियों के सरों से चादरें छीन ली जाएंगी। कहते इमाम हुसैन का चेहरा जर्द हो गया, इमाम हुसैन के चेहरे पे परेशानी नमूदार हो गई। तो जाहिर सी बात है, इस घराने में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की अहमियत और एहतराम है तो वो है पर्दा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक चंद जुमलात आपकी खिदमत में नकल करूंगा, फिर मसाइब की तरफ लेके जाऊंगा ताकि वो कैफियत आपके अंदर पैदा कर सकूं, एहसास दिला सकूं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे शियो सुनो, इन्नल्लाह तबारक व तआला गुयूर, अल्लाह बहुत गैरतमंद है। व इन्न जद्दी इब्राहीम काना गुयूरन, मेरा जद इब्राहीम ये भी बड़ा गैरतमंद था। आपको पता है इब्राहीम की गैरत कैसी? जब ये अपने बच्चों को फिलिस्तीन से मक्के की तरफ लेके आए, खुदा की बारगाह में अर्ज किया है मेरे परवरदिगारा बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, मैं तेरे घर के पास अपने बच्चों को छोड़ के आ गया हूं, अपने अहले खाना को छोड़ दिया है, जहां ना पानी का इंतजाम है, न खाने का इंतजाम है, कोई इंतजाम नहीं है मेरे परवरदिगारा। कहते जनाब इब्राहिम जब अपनी ज़ौजा को लेके आए, एक डोली में बिठाया, एक संदूक में बिठाया और खाने काबा के पास पहुंचे, फिर उस संदूक को खोला। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि जनाब इब्राहिम अपनी ज़ौजा को संदूक में क्यों लेके आए? कि इब्राहिम बहुत गैरतमंद थे। काश मैं बातों को समझा सकूं, मसाइब के लिए आप आमादा हो जाएं कि इब्राहिम बहुत गैरतमंद थे। इब्राहिम की गैरत ये गवारा नहीं करती कि कोई इब्राहिम की ज़ौजा की तरफ हत्ता हिजाब में देखे, ये इब्राहिम को गवारा नहीं। पता है मेरे मौला ने क्या फरमाया? जब ये जुमले फरमाए मौला रोने लगे। मुझे नहीं पता मौला को कुछ याद आया होगा या मौला ने कुछ सोचा होगा कि जिसकी वजह से मौला की आंखों में आंसू आ गए कि ये थी इब्राहिम की गैरत। व अना अग़यरु मिन, मैं इब्राहिम से ज्यादा गैरतमंद हूं। इब्राहिम की गैरत आपने देखी? मौला फरमा रहे मैं इब्राहिम से ज्यादा गैरतमंद हूं। कैसी गैरत? कहते जब अली इब्न अबी तालिब के सर पे ज़रबत लगी, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम के रोने की आवाज अली के कानों तक पहुंची। इमाम हसन ने मुश्तबा को बुलाया कि बेटे हसन जाओ ज़ैनब से कहो बाबा अभी जिंदा है, मेरे सामने ज़ैनब रोए ना, मुझे गवारा नहीं है। ज़ैनब के रोने की आवाज ना महरमों के कानों में जाए। तो ये जुमला सुन के मैं हाथों को जोड़ूंगा, अली आप बड़े गैरतमंद हैं, आपको ये गवारा नहीं है कि आपकी बेटी की आवाज किसी नामहरम के कानों में जाए। हाय करबला में सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया। मौला ये आप ही के फर्जंद थे ना, इन्होंने कैसे सहा होगा। मैंने अभी जुमला कहा ना, सारत कल खशबतिल याबसा, इमाम सैयद सज्जाद की हालत ऐसी थी कि इमाम रोते रोते सूखी हुई लकड़ी की तरह हो गए थे। हाथों को जोड़ूंगा, मौला आप इतना क्यों रोते थे? मौला फरमाते थे अश्शाम
الشام الشام، بولا شام میں کیا دیکھا؟ شام میں ہمارے گھر والوں کو ذلیل کیا گیا، شام میں ہماری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ جب جناب زینب علیہ مقام کو دربار یزید میں لایا گیا، روایت کے جملے ہیں، کسی نے جناب زینب علیہ مقام کی طرف خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ کوئی بتائے گا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ علی کی بیٹی زینب علیہ مقام ہے۔ کہتے ہیں یزید ملعون نے امام سید سجاد کی طرف دیکھ کے حکم دیا کہ سجاد کو مار دو۔ بس جیسے ہی سننا تھا، جناب زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، امام سید سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ اے یزید، میرے ہوتے ہوئے سجاد کو کوئی مار نہیں سکتا، پہلے مجھے مار پھر سجاد کو مارنا۔ روایتوں کے جملے ہیں، یزید نے جب جناب زینب علیہ مقام کو دیکھا، یزید نے حکم دیا کہ جا کے زینب کو بھی مار دو۔ اب دیکھیں یہاں سے عجیب غربت ہے آل محمد کی۔ کہتے جب جناب سید سجاد کو مارنے کی باری آئی، زینب کھڑی ہو گئی۔ اب جب زینب کو مارنے کا حکم دیا، روایت کے الفاظ ہیں جناب فضہ دور سے دوڑتی ہوئی زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فضہ کے ہوتے ہوئے کوئی زینب علیہ مقام کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں ان بنی ہاشم اور ان آل زہرا کی غربت کا ایک اندازہ دلا رہا ہوں۔ فضہ جب کھڑی ہوئی نا، یزید ملعون نے حکم دیا کہ فضہ کو مار دو۔ بھائی اتنا سننا تھا، فضہ کا چہرہ زرد ہو گیا، فضہ کے چہرے پہ غضب طاری ہوا۔ فضہ نے حبشیوں کی طرف دیکھا، اپنے لوگوں کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی دیکھا اور دیکھنے کے بعد فضہ نے فرمایا، اے حبشیوں، اے قبیلے والوں، کیا تمہیں یہ گوارا ہوگا کہ تمہارے خاندان کی یا تمہارے قبیلے کی کسی خاتون کو یہ مرد مارے؟ میں اس کے آگے کیا بیان کروں؟ روایت کے جملے ہیں، سارے حبشی یزید کے دربار میں یزید کے نوکر ہوتے ہوئے فضہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی فضہ کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اتنا سننا تھا، زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا رسول، ہم اتنے غریب ہیں، اجرکم علی الزہرا، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ کیا میرے نانا ہم اتنے غریب ہیں؟ فضہ کو بچانے کے لیے لوگ آ گئے، لیکن آل رسول کو بچانے کے لیے لوگ نظر نہیں آتے۔ آل رسول کے پردے چھینے جا رہے ہیں۔ ارے حد تو یہ ہے کہ آل رسول کی ایک ننھی سی بچی، اس بچی کی شب شہادت ہے نا، اے یزید تجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی سکینہ کے رونے سے، اس کی آواز تیرے کانوں میں چبھتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کربلا میں یہ سکینہ چھوٹی فاطمہ ہے، چھوٹی فاطمہ ہے۔ آپ کو پتا ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بہت ساری چیزیں جناب سکینہ میں ملتی ہے۔ پہلی چیز، جس طرح سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب روتی تھی تو علی کے پاس شکایت آتی تھی، علی سے کہا جاتا تھا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، کہ ٹھیک اسی طرح سید سجاد کے پاس یزید کا کارندہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یزید کا حکم ہے اس بچی کو خاموش کر لو۔ اس بچی کا رونا یزید کو گوارا نہیں ہے۔ ایک دوسرا، آپ کو پتا ہے جس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو تازیانے مارے گئے، گھر جلا دیا گیا، جب دروازہ جل گیا، یہ جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ کے پہلو پہ گرا دیا گیا۔ کہتے ٹھیک اسی طرح جس خیمے میں آگ لگی اس خیمے میں یہ چھوٹی فاطمہ تھی۔ کہتے جب خیمے میں آگ لگ گئی تو جلتا ہوا خیمہ اس چھوٹی فاطمہ پہ گرا۔ میں تصور دلا رہا ہوں تاکہ مسائل تک پہنچا سکوں۔ شب شہادت ہے، روایت کے جملے ہیں جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی،
جناب سکینہ کے گالوں پہ تماچے لگے، جناب سکینہ کے ساتھ سارے مظالم ہو گئے۔ کہتے جب یہ شام پہنچی، جناب سکینہ اپنے بھیا سجاد سے شکایتیں کرتی تھی، بھیا سجاد کے پاس جاتی تھی اور فرماتی تھی اے بھیا سجاد ان ظالموں سے کہہ دو مجھے مارے لیکن گالوں پہ تماچے نہ لگائے۔ ایک 4 سالہ بچی کے رخسار کی کیفیت کیا ہوگی جب اس بچی کے گال پہ تماچے لگائے جاتے ہوں گے؟ اس بچی کے رخسار کی کیفیت کیا ہوگی؟ روایت کے جملے، جب شام غریبہ جناب سکینہ ملی نہیں، جناب سکینہ کو ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، جناب سکینہ نہیں ملی۔ جناب رباب دوڑتی ہوئی جناب زینب علیہ مقام کے پاس آئیں، آنے کے بعد فرمایا اے زینب نہ جانے میری بچی کہاں گئی، میں اپنی بچی کو تلاش کر رہی ہوں لیکن میری بچی نظر نہیں آتی۔ زینب علم لدنی رکھتی ہے نا، زینب کو معلوم ہے سکینہ جائے گی تو کہاں جائے گی۔ جناب زینب نے جیسے ہی سنا، جناب زینب نے مقتل کی طرف دوڑ لگانی شروع کر دی۔ وہ جگہ جہاں حسین کو ذبح کیا گیا، وہ جگہ جہاں حسین کو قتل کیا گیا، روایت کے جملے ہیں جیسے ہی جناب زینب علیہ مقام خیمے سے نکلی، جیسے ہی خیمے سے نکلی مقتل میں پہنچی، کیا دیکھا مقتل میں ایک 4 سالہ بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے بدن سے لپٹی ہے، رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے اے میرے بابا آپ کے بعد گالوں پہ تماچے لگائے گئے، بابا آپ کے بعد میرے رخسار زخمی ہو گئے، بابا آپ کے بعد میرا پردہ چھین لیا گیا، بابا آپ کے بعد دامن میں آگ لگا دی گئی۔ اب آخری روایت زحمت تمام، میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ یہ فاطمہ بزرگ کی طرح ہے، جس طرح جناب سیدہ اسی طرح یہ چھوٹی شہزادی ہے۔ روایت کے جملے ہیں زندان شام میں جناب سکینہ کو رکھا گیا، جب جناب سکینہ زیادہ روتی تھی نا، یزید ملعون نے ایک تشت منگوایا، اس تشت پہ کپڑا ڈالا کہ جا کے سکینہ کو دے دو۔ بس عزادارو میں نے مجلس تمام کر دی کہ جا کے سکینہ کو دے دو۔ روایتوں کے جملے ہیں اشقیاء نے تشت لیا، جناب سکینہ کی خدمت میں تشت لے کے پہنچے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بچی کئی دنوں کی بھوکی ہو پیاسی ہو، جب اس بچی نے تشت دیکھا تصور کیا شاید میرے کھانے کے لیے کچھ بھیجا گیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ کیسی مظلومیت ہے۔ کہتے تشت پہنچا، جناب سکینہ نے جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا؟ ارے یہ تو میرے بابا کا سر ہے۔ بابا کا سر دیکھا، اب جناب سکینہ پیار کرنے لگی، اے میرے بابا ذرا بتائیے یہ آپ کے لبوں کو کس نے زخمی کیا؟ اے میرے بابا آپ کی پیشانی کس نے زخمی کی؟ کہتے سکینہ روتے روتے سکینہ پہ خشتاری ہوا، سجاد دوڑے۔ اب جیسے ہی سجاد نے دیکھا فوراً کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سکینہ دنیا سے چلی گئی۔ غسالہ کو بلایا گیا، اب جیسے ہی غسالہ پہنچی، غسالہ نے جب غسل دیا نا، روایتوں کے جملے ہیں غسالہ نے غسل دیا، غسل دیتے دیتے غسالہ نے ایک آہ بلند کی، ایک آہ بلند کی۔ سید سجاد دوڑے، 2 جنازے ہیں تاریخ میں، ایک فاطمہ کا جب علی نے غسل دیا علی تڑپ گئے، فضہ کو بلایا کہ فضہ فاطمہ کتنی صابرہ تھی، پہلو شکستہ تھا نہیں۔ یہ ایک جنازہ، دوسرا جنازہ جب غسالہ نے غسل دیا سید سجاد دوڑے، غسالہ رونے لگی کہ ذرا یہ بتا دو کیا یہ بچی بیمار تھی؟ کہ جب اس بچی کا کپڑا اس کے بدن سے اتارا جا رہا ہے تو یہ کپڑا اترتا نہیں۔ امام نے فرمایا جب یہ بچی کربلا سے نکلی تازیانے کوڑے مارے گئے، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام،
بچی بابا بابا.